معزز سامعین محترم، رات کا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے، آپ بھی انتظار کر کر کے تھک چکے ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے تو پھر بات یوں ہے کہ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے تھے کہاں ہے لبیک والے، تو ہم ان کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں ہے لبیک والے۔ ایک منٹ، اب میں نعرہ لگواتا ہوں۔ ابھی میاں چنو کو چس نہیں آئی، میں بتاتا ہوں نعرہ لگوانے کا، صبر کرتے ہیں تھوڑی، مجھے گفتگو کر لینے دیں۔ اور جو کوئی پکارے گا کہ کہاں ہے لبیک والے، محمد عربی کے غلام اس کے گھر میں جا کر کہیں گے یہاں ہے لبیک والے۔ اور رہی بات کہ جی اب یہ کیوں نکلے ہیں اور ان کے نکلنے سے کیا ہوگا، اور یہ آئے روز نکلتے ہیں، اور جناب بھائی پاکستان ہمارا ہے، پنجاب سندھ بلوچستان کشمیر خیبر پختونخوا ہمارا ہے، ٹھیک ہے جی، ملتان ہمارا ہے، خانیوال ہمارا ہے، میاں چنو ہمارا ہے، تو کسی کے پیٹ میں کیوں درد ہوتی ہے کہ یہ کیوں نکلتے ہیں؟ گاڑیاں بھی ہماری ہیں، پیٹرول بھی ہمارا ہے، وطن بھی ہمارا ہے، یہ ساؤنڈ بھی ہمارا ہے، یہ سٹیج بھی ہمارا ہے۔ ہمارا جب دل چاہے گا، جس وقت دل چاہے گا، ہم سٹیج لگا کر بیٹھ جائیں گے۔ اور رہی بات کہ ہم کیوں نکلتے ہیں، تو ہمارے نکلنے کا مقصد کبھی بھی ذات نہیں ہوتا، کبھی بھی کرپشن کے بچاؤ کے لیے مقدمات کو ختم کرنا نہیں ہوتا، ہمارے نکلنے کا مقصد کبھی بھی 50 روپے کے سٹامپس لے کر لندن بھاگ جانا نہیں ہوتا، ہمارے نکلنے کا مقصد کبھی بھی بیٹے کو وزیر خارجہ بنا کر سندھ کے گھر میں جا کر بیٹھ جانا نہیں ہوتا، ہمارے نکلنے کا مقصد کبھی بھی آسیہ کو بیرون ملک کے جہازوں میں بٹھا کر باہر بھیجوانا نہیں ہوتا، ہمارے نکلنے کا مقصد کبھی بھی قوم کی بیٹیاں بیچنا نہیں ہوتا، ہم جب بھی نکلتے ہیں قوم کی غیرت کے لیے نکلتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے نکلتے ہیں، ختم نبوت کے لیے نکلتے ہیں، اسلام کے لیے نکلتے ہیں، عوام کے لیے نکلتے ہیں، پاکستان کے لیے نکلتے ہیں۔ اگر یہ نکلنا جرم ہے تو سن لو، یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اور اگر وقت آیا سرے دار بھی کریں گے۔ اور کہتے ہیں کہ ہوا کیا ہے نکلنے سے، تو ابھی تو ہم باب الاسلام سندھ مزار قائد حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے نکلے ہیں، کراچی سے نکلے ہیں، اور سندھ کے اندرون سندھ سے ہوتے ہوئے پنجاب آئے ہیں، اور پنجاب کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے میاں چنو آئے ہیں۔ گیس کی قیمتیں بھی نیچے گر گئی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بھی نیچے گر گئی ہیں، اور وہ 35 سالہ تجربہ کار جو کہتے تھے ہمیں بڑی حکومت کا تجربہ ہے، اور اس کے ساتھ سندھ میں مسلسل تقریباً پچھلی 5 دہائیوں سے 50 سالوں سے حاکم ڈاکو راج، ہم الحمدللہ یہاں نہیں بات کر رہے، نواب شاہ میں بھی کہہ کر آئے ہیں کہ زرداری سندھ کا بڑا ڈاکو ہے، کہہ کے آئے ہیں، لاڑکانے میں بھی تقریر کر کے آئے ہیں، اور جناب ہر جگہ کہہ کر آئے ہیں، اس لیے کہ یہ نغمہ فصل گل و نالہ کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اوپر یون خان بیٹھا ہوا ہے یا جناب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اوپر بھٹو بیٹھا ہوا ہے یا جناب بے نظیر ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اوپر نواز شریف ہے یا زرداری ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ عمران خان ہے یا شہباز شریف ہے، ہمیں غرض یہ ہے کہ ہم نے ہر دور میں حق کی بات کرنی ہے، اور اقبال کہتا ہے
पास कर देता हूँ। हम तो वैसे भी बड़े लंबे सफर से आए हैं, लेकिन ये याद रखना हमारे बाबा जी ने हमें बताया था, और हम उस जनाब तजर्बागाह से निकल कर आए हैं जिसमें कहा गया कि ऐ शेख बहुत अच्छी मकतब की फजा लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी और सलमानी। और हमारे बाबा जी हमें लफ्जन लफ्जन पढ़ा कर भी, फैजाबाद ले जाकर भी, और जनाब नामूसे रिसालत के लिए बाहर निकाल कर भी, और जनाब खत्मे नबूवत के लिए हर मैदान में लेकर जाकर उन्होंने अमली तौर पर बताया कि ये सफर है कुए जाना। ये सफर लंदन अपार्टमेंट्स का नहीं है, ये सफर एवन फील्ड्स का नहीं है, ये सफर अयान अली के हाथों में मुल्क की दौलत लूट कर जाने वाला नहीं है, ये सफर बिलावल हाउस का नहीं है, ये सफर जाती उमरा का नहीं है, ये सफर बनी गाना का नहीं है, ये सफर वाशिंगटन और व्हाइट हाउस का नहीं है, ये सफर है कुए जाना, ये सफर मदीना तैयबा का है, ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बनाए जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। आपकी आवाज हमारे पहुंचने से पहले इस्लामाबाद तो पहुंचनी चाहिए, आपकी आवाज तख्ते लाहौर तो जानी चाहिए, जाती उमरा की दीवारों से टकरानी चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि ये मुल्क आपकी अयाशियों और बदमाशियों के लिए नहीं बना। ये मुल्क हमारे बड़ों ने 10 लाख कुर्बानियां देकर आपकी अयाशियों और बदमाशियों के लिए हासिल नहीं किया। ये मुल्क हमारे बड़ों ने अंग्रेज के खिलाफ जहाद करके और उसको यहाँ से निकाल कर आपके लिए नहीं बनाया। ये मुल्क जिसको बनाते वक्त नारा लगा था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या? अल्लाह की जरूरत तो पूरी आनी चाहिए भाई। मैंने तो सिंध में वो जनाब जो उर्दू को समझते नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बताया और हर चीज आप तक खबरें पहुंची है ना, जहाँ कहते थे कि ये उनका गढ़ है, मैंने कहा कोई किसी का गढ़ नहीं, ये पाकिस्तान हुजूर के नाम पर बना है, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों की कतार है। पाकिस्तान का मतलब क्या? 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 अब पाकिस्तान का मतलब इन्होंने क्या बनाया हुआ है? जिथों रब्बे खा दिया। आज पाकिस्तान का मतलब क्या है? कि पाकिस्तान का मतलब क्या है? जिथों लबे नहीं तो बाहर लंदन त्यारे ते बैठ ते लंदन नस जा है जी। ए पाकिस्तान का मतलब बनाया होया पंजाबी गल करा। और एक जनाब पीडीएम का टोला इस तरफ खड़िया, और एक जनाब ओ जो कहता था मैं इन सबको रुलाऊंगा। कहते हैं ना बाबा जी ने कहा था कि फानी है अरबाबे तरब की कुर्सी, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी, गवर्नर हो सदर हो वजीर आजम हो दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। हमने उस वक्त भी कहा था हौसला कर, हमें ये हथकड़ियां लगी हैं हुजूर के नाम पर, साढ़े वास्ते तो इश्क दिया मंगन, सानू नहीं है घबरा दिया ना सी जेना तो डर दिया, असद आके हथकड़ी पा के भी लब्बैक, थाने जाके भी लब्बैक, जेल जाके भी लब्बैक, दहशतगर्दी का पर्चा कटा के भी लब्बैक, जे वक्त आया तो तख्ते दार ते लटक के भी लब्बैक। बारी देना दी सी, कहते हम आजादी की जंग लड़ने चले हैं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आजादी की जंग से तुम्हारा क्या ताल्लुक? की जंग तुम लड़ने चले थे, तुमने तो उतने महीने उतने दिन भी नहीं निकाले जितने महीने हमारे इन बुजुर्गों ने और इन कारकुनों ने जेलों में निकाले। 7-8 महीने
बगैर किसी जुर्म के, और जनाब सारे सोए रहे, हाई कोर्ट भी सोई हुई, सुप्रीम कोर्ट भी सोई हुई, क्या जी हम नहीं छोड़ सकते? मैंने कहा ना छोड़ो, हमें क्या परवाह है। हमने तो कहा था कि जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, अब संग मदावा है साशुफ्ता सरी का, और कफस में भी रहा सफरे शोक रवा हमारा। आज से तकरीबन 5 या 8 अप्रैल को म्यूनिसिपल बाग में जलसा हुआ था। अल्लाह की कसम जो आपसे वादा करके गए थे उससे एक सूतर पीछे नहीं बल्कि कई मील आगे हैं। आपसे कहा था कि एक वादा है, मर जाएंगे जालिम की हिमायत। हाँ, और बड़े बड़े आए, खरीदार आए। अभी हम जब निकलने लगे पाकिस्तान बचाओ मार्च के लिए, आ गए, कहने लगे आप क्यों जा रहे हैं? तेल तो सस्ता होना है, साफ जाहिर है जब बैग वाले निकले हैं सस्ता तो होना है। कह रहे हैं जी आप निकलेंगे सस्ता तो करना पड़ जाएगा, आप ऐसे करें हमसे कमीशन ले लें, पर लीटर 5 रुपए कमीशन ले लें। मैंने कहा नहीं। कहते और ले लें, 10 ले लें, 15 ले लें, और जाए और ले लें। मैंने कहा आप देर से पहुंचे हैं, हमारे कायद हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में करके गए, और अब इंशाअल्लाह कौम की बेटी को वापस लाना पड़ेगा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाना पड़ेगा। यार कैसी बदबख्ती की बात है, हमारे हाकिम जैसे भी थे गैरत के मामले में बड़े गैरतमंद होते थे, ये हमें कैसे टकर गए हैं कि इस मुल्क के अंदर सरेआम पाकिस्तानियों को शहीद करने वाला रहमन डेविस जहाजों में बैठकर अमेरिका चला गया और उसने किताब लिख डाली कि ये बड़े ही बेशर्म हुक्मरान हैं जो पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत हैं। और फिर कर्नल जोसेफ सरेआम पाकिस्तानी को शहीद करके इस्लामाबाद की रोडों पर और भाग गया वापस अपने वतन में। लेकिन कितनी बेशर्मी की बात है कि हर हाकिम आया, मुशर्रफ से लेकर आज तक तारीख इस्लाम, बल्कि अपनी बेटी किसी ने नहीं बेची। अगर बेटी की गैरत की बात आई थी तो इस्लाम इस धरती में आया इस सबब था कि मोहम्मद बिन कासिम एक औरत की इज्जत की खातिर सिंध की धरती को आगे रोक के रख गया था, और एक औरत की खातिर सलमान बिन अब्दुल मलिक ने 10,000 अबलगी घोड़ों से फारिस की जमीन रोक के रख दी थी। और सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बैतुल मुकद्दस में फातेह की हैसियत से दाखिल हो रहा था, उससे पहले जब ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा किया था तो उनके घोड़े घुटनों तक जनाब खून में लथपथ थे और जनाब लाशें बह रही थी। और इस हाल में वो औरतों की इज्जत लूटते हुए जनाब बैतुल मुकद्दस में, फलस्तीन में, यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे। लेकिन देखें अगर मोहम्मद अरबी का दीन आ रहा है, मोहम्मद अरबी के दीन का वारिस आ रहा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह की हैसियत से बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो रहा है, सारे खड़े हैं, मुसलमान माएं बेटियां भी खड़ी हैं। और जब फर्दे जज्बात में आकर मुसलमानों की बेटियों ने अपने दुपट्टे सलाहुद्दीन अय्यूबी के घोड़े के आगे ऐसे फेंके मरहबा कहने के लिए, तो उसने अपने घोड़े की लगामें खींच ली और खींच कर उन दुपट्टों को उतरा और उन दुपट्टों को उठाकर अपनी आंखों में लगाया। कहने लगा हम इन दुपट्टों को घोड़ों के पांव के नीचे रोकने नहीं आए बल्कि इनकी इज्जत और बढ़ाने के लिए आए हैं। लेकिन कैसे वो हुक्मरान थे, कैसी वो कौमें थी। आज हमें कौन टकर गए जिनकी बेटी गैरों की जेलों में है, जिनकी बेटियों को गैर उठाकर ले गए हैं, लेकिन वो बदमस्त शराबें पीकर, अय्याशियां कर कर, मुल्क लूट कर, हर जनाब गुंडागर्दी कर कर कहते हैं कि हम कौम को वहां से हिट करेंगे जहां से कौम को पता नहीं लगेगा, हम वोट को इज्जत दिलवाएंगे और त्यारों में बैठकर बाहर भाग जाएंगे। और एक कहता था मैं आजादी की जंग लड़ूंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। अपनी बारी आई तो मगरमच्छ के आंसुओं से रोने लग पड़ा और बाबा जी ने कहा था न तुम हमें यूं सदमे देते, न हम यूं फरियाद करते, न राज खोलते सर बस्ता, न यूं रसवाइयां होती। इंशाअल्लाह अब ये काफिला इश्क मस्ती अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। हमारे मुतालबात में ये भी मुतालबा दाखिल है कि हुकूमत पाकिस्तान फिल फौर, अगर अब बात खुली करता हूं, अगर मरी से लाहौर हेलीकॉप्टर और जहाज दही के कूड़े लेने जा सकते हैं तो पाकिस्तान से बेटी को लेने अमेरिका त्यारे क्यों नहीं जा सकते?
یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے نواز شریف کے دور میں جناب پی سی بوربن میں دہی ختم ہو گیا صبح ناشتے کے ٹائم، تو وہاں سے تیارہ اڑا اور جناب لاہور دہی لینے پہنچ گیا گوال منڈی، اور دہی ختم ہو جائے تو تیارہ اڑ سکتا ہے، اگر قوم کی غیرت کو کوئی اٹھا کر لے جائے تو تیارے کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اور انشاءاللہ اقبال نے کہا تھا غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں۔ ہاں، بیٹیوں کی غیرت کا ان کو کیا پتا ہو جو بیٹیوں کے جسم دیکھتے ہو، جن کو ڈانس کے شوقین ہو، جو جناب کا شوقین ہو، اور وہ ہمارا میڈیا آزاد میڈیا جس کو یہ باتیں دکھاتے ہوئے پابندی ہے۔ اقبال کہتا ہے تہذیب نبی ہے شیشہ گراں، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو۔ اقبال کہتا ہے کہ ان بیچاروں کے محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت کے لیے علم نباتات۔ جہاں یہ بتاؤ کہ لاہور میں فیشن شو ہو رہے ہیں، وہاں ہر قسم کے فیشن شو ہو رہے ہیں، یہ ضرور قوم کو تم نے بتانا ہے، لیکن یہ نہیں بتانا کہ گرمی میں، طوفان میں، بارشوں میں، گرم چلتی لو میں بھی ایک محمد عربی کے غلاموں کا قافلہ لاہور کی طرف جانب ہے، اسلام آباد کی طرف جانب ہے، لیکن نہیں بتانا۔ کیوں نہیں بتانا؟ کہ الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر، کہیں آشکارا ہو نہ جائے، کہیں شرع پیغمبر۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جناب نظام کیسے چلائیں گے؟ میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، حکومت کو بھی، ان کے مافیاز کو بھی، ان کی اے ٹی ایم مشینوں کو بھی، ایک بندہ کرپٹ ثابت کر دو جس کے پیسے ہمارے سٹیجوں پر لگے ہو، ہماری گاڑیوں کے پیٹرول پر لگے ہو، ہماری جیبوں پر لگے ہو، ہم محمد عربی کے فقیر اپنی جیبوں سے لگا کر اگر کراچی سے لے کر اسلام آباد تک جا سکتے ہیں تو یہ ملک کا کراچی سے لے کر پشاور تک نظام بھی چلا سکتے ہیں۔ اور تاریخ دیکھیں، ہمیشہ آج کسی کی ضرورت نہیں ہو یہ بات دکھائے کہ یار یہ وہاں سے چلے ہیں، ہر حال میں چلے ہیں، گرمی بھی بہت تھی، کسی نے ایک نے کسی دکان سے زبردستی منرل واٹر کی بوتل اٹھائی ہو کہ نہیں ہمیں گرمی بہت لگی ہے، کسی ایک نے کسی اپنی گاڑی میں زبردستی کسی پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈالا ہو، کسی ایک نے کسی ٹول پلازے سے گزرتے وقت کہا ہو کہ میں اتنے بڑے قافلے کے ساتھ ہوں، میں نے ٹول ٹیکس نہیں دینا۔ یہ قیامت تک پیدا ہو کے بھی آئے، 1 روپیہ بھی ثابت نہیں کر سکتے اگر ہم قوم کا جناب مار کر یا قوم کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کے نکلے ہیں۔ اس سے بتاؤ بڑا نظام کون قائم کر سکتا ہے؟ کہ یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ کمال امیر المجاہدین کا ہے، جنہوں نے اپنے ورکرز کی یہ تربیت کی ہے کہ جنت بھی لینے آئے تو منہ موڑ بیٹھیں گے تیری دیوار کی جانب۔ اور ہمیں کہتے ہیں، اور پہلے بھی بہت لوگ آئے، کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ ہو گئی، کہیں نہ کہیں سودے ہو گئے۔ میں نے کہا بچوں پہلے اور تھے ڈاکٹروں پہ بکنے والے، تیرا محمد عربی کے غلاموں سے پالا نہیں پڑا۔ ہاں وہ اور ہیں جو بلو ویزوں پر بکتے ہیں، جو شنجین ویزوں پر بکتے ہیں، جن کی قیمت صرف ایک چائے کی پیالی یا ایک افسر کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ہمارے بابا تو ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، 2 قدم کیا بچے بیمارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ تکلیف یہ ہوتی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کو، اور یہ چیلنج اس وجہ سے ہے کہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ اور اس کے رسول پر ہے۔ ہاں سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ ہاں ہمارا ایمان تو اور پختہ ہوتا ہے اگر کوئی جناب ایسے معاملات آ جائیں، ہم تو اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کوئی گل نہیں، لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا، انج بھی سجن باو آتے، انج بھی سجن باو آتے، یہ تو گل ہی کوئی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مولوی کیسے معیشت چلاتے ہیں، میں نے کہا رہنے دو، ایک وزارت جو تمہارا دل کرے ہمارے سپورٹ کر دو، اور 1 سال کے لیے، اور تم سارے یہ پی ڈی ایم والے 13 اور 14 وہ شیطان، بخت کے تخت سے یکلخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ اس کو بھی ملا لو، ابا جی جو بائیڈن کو بھی بلا لو، اگر کوئی اور تجربہ کار وہ جناب وہ جس کے پلیٹلیٹس نیچے چلے جاتے ہیں، جیل میں جانے سے پلیٹلیٹس نہیں کمے جاتے ہیں، اور وہاں لندن میں بیٹھ کر دن بدن ٹماٹر کی طرح ہوا جا رہا ہے۔
KFC اڑائے جا رہے ہیں قوم کے پیسوں سے، اور یہاں ان کا جناب طبیعت خراب ہو جاتی ہے فوراً، جیل میں جاتے ساتھ پلیٹلیس زمین کے ساتھ لگ گئے، اور کیا تماشا بنایا ہوا ہے، کیا جناب یہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے، جس کے پلیٹلیس گر جاتے ہیں اس کو بھی بلا لو، عمران کو بھی ملا لو، تم سارے کٹھے بیٹھ جاؤ، سب ملک تمہارے حوالے، کرنا نہیں ہے، کرنا نہیں ہے انشاءاللہ، ایک وزارت ہمارے حوالے کر دو، ایک وزارت جو تمہارا دل کرے، کھاتے میں چل رہی ہے تمہارا، جو خسارے میں ہے، PIA ریلوے، کوئی جو تمہارا دل کرے وہ ہمارے حوالے کر دو، 1 سال بعد اگر اس کا دنیا میں پہلا نمبر نہ ہوا تو ہمارا نام بدل گیا۔ اگر کہتے ہو کہ جناب معیشت خطرے میں ہے تو معیشت ہمارے حوالے کر دو، کہتے ہو سب سے مشکل سبجیکٹ ہے معیشت، میں نے کہا یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا کہ جب قوم کا امین اور قوم کا سردار دیانتدار ہونا تو قوم کی رعایا بددیانت نہیں ہوا کرتی، ہمیشہ پرنالوں سے پانی نیچے صاف اترتے ہیں تو نیچے صاف ہوتا ہے، اوپر سے گندا پانی ہو تو نیچے بھی گندی نکلتا ہے، جب اوپر عمران خان ہو تو نیچے فرا گوبھی ہوتی ہے، جی، اور اوپر جناب نواز شریف ہو تو نیچے حسن فواد اور جناب احد چیمہ ہوتے ہیں، جی، اگر اوپر عمران خان ہو تو نیچے فواد ڈبو ہوتے ہیں، جی، اور اوپر زرداری ہو تو نیچے وہ بی بی ہوتی ہے جو منی لانڈرنگ کے لیے باہر جاتی ہے، اور اوپر زرداری ہو تو نیچے اومنی گروپ ہوتا ہے، اور اوپر زرداری ہو تو نیچے جناب بیریا ٹاؤن کبھی بلوچستان کی زمین سندھ کے اندر کاٹ کے اور کبھی سندھ کی زمین بلوچستان کو کاٹ کے دی جاتی ہے، لیکن ان کو کیا پتا ہو، اقبال کہتا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور یہ ہمارے قائد کا خاصہ ہے، انہیں بارگاہ رسالت سے یہ انعام ملا ہے کہ انہوں نے اپنے کارکن کی نظر میں سونا اور مٹی برابر کر کے رکھ دیا ہے۔ اور رہی بات تمہاری تو انشاءاللہ میدان لگنا ہے، تیار ہو، تیار ہو، مکمل تیار، مکمل تیار، اور یہ کہتے ہیں لبیک کا نعرہ نہیں لگے گا، لبیک کا نعرہ ہر بار لگے گا، 100 بار لگے گا، سرے بازار لگے گا، اے لبیک کا نعرہ تو تمہارا باپ انگریز 1857 میں روکنے آیا تھا، وہ نہیں روک سکا، تم تو اس کے جناب چرنڈے سے ایک جناب نکے نکے غلام ہو، تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، بابا جی کہتے تھے ان کی کیا حیثیت ہے، ہماری تو جنگ امریکہ سے ہے، ہماری تو جنگ عالم کفر سے ہے، ہماری تو جنگ حضور کے دشمنوں سے ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی بھی واپس آئے گی، کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بنے گا، اور فلسطین میں بھی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ اختتامی برائے ہیں، ہم نے میاں چنو کے در و دیوار کو گواہ بنا کر کہنا ہے کہ یا رسول اللہ یا اللہ جب اے میرے حبیب میرے آقا و مولا جب زرداری اپنے بیٹے کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بنا رہا تھا، جب نواز شریف اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنا کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو بیچ رہا تھا، جب عمران خان صرف وزارت عظمیٰ کے لیے پورا ملک دباؤ پہ لگایا ہوا تھا، اس وقت آپ کے نام پر بنے ہوئے ملک میں صرف ہم وہ لوگ تھے جو آپ کے دین کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے، اسلام کے پرچم کے لیے